نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر صراحت کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. احادیث میں بھی زکوٰۃ سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہے اور زکوٰۃ نہیں دینے والے سے متعلق وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا جو مال ہے وہ گنجے اژدہے کی شکل میں طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا اور کہتا رہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ. یہ کہہ کے وہ اژدہا اسے ڈستا جائے گا. تو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالنے سے متعلق یہ وعید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے، اس مال میں وہ بخیلی کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. اس مال کو طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اسی مال کو اژدہے کی شکل میں طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا. جو بھی مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے. ایسے ہی الٹپ اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالے بلکہ حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ کے بارے میں بہت سے مسائل آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے رکھے گئے ہیں. کچھ مسائل اور آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ایک بات، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اور ایسے ہی کئی لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کسی کو غریب ضرورت مند کو زکوٰۃ دے دیں، دینے کے بعد وہ جو ضرورت مند ہیں وہ غریب ہیں، اس زکوٰۃ کی رقم سے آپ ہی کی دعوت کریں اور وہ رقم آپ ہی کو کے اوپر خرچ کرے، تو کیا زکوٰۃ دینے والا اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس دعوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کسی ضرورت مند کو پیسے دیے زکوٰۃ کے، اسی پیسوں کے ذریعے وہ ضرورت مند آپ کی دعوت کر رہا ہے. مثال کے طور پہ غریب کی شادی میں آپ نے پیسے دیے زکوٰۃ کے، اب ان پیسوں کے ذریعے سے وہ شادی کی دعوت کر رہا ہے یا پھر کوئی بھی دعوت کر رہا ہے، اس دعوت میں آپ نے پیسے دیے، آپ ہی کو بلا رہا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں اور اس پیسے کو، اس دعوت کو آپ بھی کھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سامنے گائے کا گوشت پیش کیا گیا، آپ اس کو کھانے لگے تو کسی نے کہا کہ یہ جو گوشت ہے یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ کیا گیا، اور آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے. ہدیے کا مال ہوتا تو آپ استعمال کرتے اور کھاتے، صدقے کا مال ہوتا تو آپ دوسروں سے کہتے، صحابہ سے، کہ بھئی تم اس کو کھا لو، تم اس کو استعمال کر لو. تو گوشت آپ کھانے لگے تو کسی نے بتایا کہ یہ جو گوشت ہے حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، صدقے کا گوشت ہے، اور آپ صدقے کا مال کھاتے نہیں ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ،
هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو یہیں سے مسئلہ یہ نکالا گیا کہ کسی غریب پر صدقہ کیا جائے، زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جائے، دینے کے بعد وہ مال اب زکوٰۃ اور صدقے کا نہیں رہا، اس کی ملکیت میں جانے کے بعد اب اس کا حکم بدل جاتا ہے، ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اب وہ مال کوئی مالدار استعمال کرنا چاہے یا وہ کسی مالدار کو کھلانا چاہے تو ایسی صورت میں کھلا سکتا ہے۔ تو آپ کسی غریب کو پیسہ دیں زکوٰۃ کا، وہ پیسوں کے ذریعے سے وہ آپ کی دعوت کرے، وہ آپ اس دعوت میں جا سکتے ہیں، وہ دعوت کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، چونکہ جب آپ نے اس کو زکوٰۃ دی، دینے کے بعد اس کی ملکیت میں مال جانے کے بعد اب اس کا حکم بدل جاتا ہے، اب وہ آپ کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے اور آپ کے لیے اب وہ صدقہ نہیں رہتا ہے، زکوٰۃ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی استعمال کی جو چیزیں ہیں، استعمال کی گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس قیمتی گھڑیوں کا کسی کو شوق ہوتا ہے، قیمتی 1-1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی گھڑیاں ہیں اس کے پاس، تو استعمال کی جو گھڑیاں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح استعمال کے لیے کسی نے اپنے پاس قیمتی گاڑیاں رکھی ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، کئی کاریں ہیں، 1 سے 4، استعمال کی گاڑیاں جو ہے قیمتی ہے، استعمالی کار ہے قیمتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ استعمالی گھڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بندہ جو استعمال کے لیے رکھتا ہے، قیمتی ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں قیمتی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور گھڑیاں ہیں قیمتی ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو پیشہ ور کے آلات اور اوزار ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، فرنیچر کا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ لکڑی کاٹنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے، اگر وہ مشین کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ جو مشینیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ استعمال کے پیشہ ور کے جو آلات ہوتے ہیں، جو اوزار ہوتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہے جس کی گرنی ہے، گرنی میں مشین ہے، آٹا پیسنے کا اس کا اپنا کام ہے، مشین بہت قیمتی ہے، وہ جو قیمتی وہ جو مشین ہے، مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی میں زکوٰۃ دیکھی جائے گی اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہو۔ اسی طرح بعض کارخانے ہوتے ہیں، اس میں قیمتی، بھاری اور مہنگی مشینیں ہوتی ہیں، تو یہ جو کارخانوں میں مشینیں ہوتی ہیں ان مشینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی اپنی جو آمدنی ہوگی، وہ آمدنی کو اپنی آمدنی کے ساتھ ملانے کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کی ملکیتیں الگ الگ دیکھی جائیں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، جس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یعنی 43,783 روپے جیسا کہ بتائے گئے تھے۔ تو تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی ہے جس کی قیمت 43,783 روپے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے پاس یہ سونا ہے، اب یہ مالدار ہے، یہ صاحب نصاب ہے، لیکن بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ بیوی کی ملکیت الگ دیکھی جائے گی، شوہر کی ملکیت الگ دیکھی جائے گی۔ اگر بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو شوہر کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، کوئی جمع سیف پیسہ نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے۔ اگر بالکل اس کے برعکس ہو، الٹا ہو کہ شوہر کے پاس مال ہو، 1 لاکھ روپے اس کے پاس ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن بیوی کے پاس میں سونا چاندی نہیں ہے، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی جیسے کہ ابھی بتایا گیا، بیوی کے پاس نہیں ہے، یا تو خالی سونا ہے، تھوڑا ہے، نصاب کے برابر نہیں ہے، چاندی ہے، نصاب کے برابر نہیں ہے، تو یہ بیوی ضرورت مند ہے، بیوی غریب سمجھی جائے گی۔ شوہر کے مالدار ہونے سے بیوی مالدار نہیں سمجھی جائے گی۔ اب یہاں پہ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، تو ایسے مالدار شوہر کے غریب بیوی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مالدار شوہر کے غریب بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مالدار بیوی کے غریب شوہر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
تو ملکیت دونوں کی الگ الگ دیکھی جائے گی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تو ہر عورت کے پاس ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتے ہیں، تو ان کے مالدار ہونے سے ان کے شوہر کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ شوہر کے پاس اگر پیسہ جمع نہیں ہے، نصاب کے بقدر نہیں ہے، تو ایسے مالدار بیوی کے غریب شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، شوہر غریب سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس شوہر کے پاس پیسہ ہے، بیوی کے پاس نصاب کے بقدر سونا نہیں ہے یا چاندی نہیں ہے، یا دونوں مل کے نصاب چاندی کا پورا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مالدار شوہر ہے، بیوی اس کی غریب سمجھی جائے گی۔ تو شوہر کے مالدار ہونے سے بیوی مالدار نہیں سمجھی جائے گی، بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، تو مالدار شوہر کے غریب بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو مالدار بیوی کے غریب شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح باپ مالدار ہے تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں، وہ باپ کے تابع سمجھے جاتے ہیں۔ چھوٹے جو بچے، نابالغ جو بچے ہیں، وہ باپ کے تابع سمجھے جاتے ہیں۔ باپ مالدار تو بچے مالدار، باپ غریب تو بچے غریب۔ اب اگر کوئی بندہ غریب ہے، یعنی نصاب کے بقدر مال اس کے پاس نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی ضرورت مند سمجھے جائیں گے، وہ بھی غریب سمجھے جائیں گے۔ اس کے بچوں کو آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور جو مالدار، جو بالغ بچے ہوتے ہیں، وہ باپ کے تابع نہیں ہوتے ہیں۔ باپ مالدار ہیں، بچے ہیں، اور بچے بالغ ہیں۔ باپ مالدار ہیں، بچے بالغ ہیں، نہیں 14 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر ہے، بچہ بالغ ہو گیا ہے، تو مالدار باپ کے بالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مالدار نہ ہو۔ بچے کے پاس اگر مال نہیں ہے، مالدار بالغ ہے وہ، اور اس کا والد جو ہے وہ مالدار ہے، وہ خود زکوٰۃ نکالتا ہے، تو مالدار باپ کا جو بالغ بچہ ہے، چونکہ اس کی اپنی ملکیت میں کوئی سونا چاندی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ جمع نہیں ہے، تو باپ کے مالدار ہونے سے بالغ بچہ مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں پہ باپ مالدار ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا جو بچہ ہے، وہ بچہ بالغ جو بچہ ہے وہ بچہ غریب ہے، تو اس مالدار باپ کے اس غریب بچے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر ایک کی ملکیت الگ الگ دیکھی جائے گی۔ باپ کے مالدار ہونے سے بچہ مالدار نہیں ہوتا، بچے کے مالدار ہونے سے باپ مالدار نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کمانے والا ہے، بچہ خود صاحب نصاب ہے، باپ ریٹائر ہے، یا پھر یہ کہ اب کام کے قابل نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کام وام کرتا نہیں ہے، خالی گھر میں ہے، اب بچہ مالدار ہے، بچہ خود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ وہ جو اس کا والد ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ جمع نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، نصاب کے بقدر پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی پیسہ سیف نہیں ہے، بینک میں بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی نصاب کے بقدر، تو اس مالدار بچے کے بوڑھے جو غریب باپ ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ملکیتیں دونوں کی الگ الگ دیکھی جائے گی۔ چھوٹا بچہ باپ کے تابع سمجھا جائے گا، باپ غریب تو چھوٹا بچہ غریب، باپ مالدار تو چھوٹا بچہ مالدار، لیکن اس کے برخلاف جو بڑا بچہ ہے وہ باپ کے تابع نہیں ہوگا، بالغ جو بچہ ہے وہ باپ کے تابع نہیں ہوگا۔ باپ مالدار تو ایسی صورت میں بالغ بچہ مالدار نہیں سمجھا جائے گا، باپ غریب تو بالغ بچہ غریب نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی اپنی ملکیت کو دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کی اپنی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے تو مالدار ہے، نہیں ہے تو وہ غریب ہے۔ تو ایسے مالدار باپ کے غریب بالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے مسائل ہیں، بہت سے مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے غریبوں کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو مدارس ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں مختلف جگہوں سے مدارس آتے ہیں، اگر وہ واقعی مستحق ہیں، اگر وہ واقعی صحیح طور پہ جو ہے آپ کے زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو مستحق ہیں ایسے اداروں کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ انہی اداروں کے ذریعے سے آپ کو نماز پڑھانے والے حفاظ ملیں گے، ائمہ ملیں گے، دین کے مسائل بتانے والے علماء ملیں گے۔ یہی مدارس ہیں جو دین کی بقا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی مسجد میں کسی بھی جگہ پہ آپ مدرسے والے کو دیکھیں، اگر وہ واقعی مستحق مدرسہ ہے، صحیح مدرسہ چلایا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے دروازے تک یہ خود پہنچ رہے ہیں، ورنہ آپ کی ذمہ داری ہے مالدار کی کہ غریب کے دروازے تک آپ پہنچیں۔
غریب کو تلاش کریں، تلاش کر کے اس تک پہنچ کے آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دیں۔ لیکن اگر کوئی غریب آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، کوئی مالدار آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، تو وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا مال لے کے پھرے گا لیکن اس کو کوئی ضرورت مند اور غریب نہیں ملے گا۔ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا، آدمی اپنا مال لے کے پھرے گا کہ بھائی کسی کو زکوٰۃ کا مال دے دیں، کسی کو صدقے کا مال دے دیں، کوئی ضرورت مند نہیں ملے گا، کوئی محتاج نہیں ملے گا۔ تو جب کوئی محتاج اور ضرورت مند نہ ملے تو ایسی صورت میں بندے کو کتنی پریشانی ہوگی کہ بھائی اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے اور زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا ہے، تو زکوٰۃ کس کو دے گا؟ تو اگر کوئی لینے والا آ جاتا ہے آپ کے دروازے پہ، اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے آپ کے دروازے پہ، وہ ضرورت مند ہے، تو وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے کے اس کا آپ شکریہ ادا کریں، زکوٰۃ دے کے آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ نے ہماری زکوٰۃ قبول کر لی، ورنہ مجھے زکوٰۃ لے کے مارے پھرنا پڑتا، گھومنا پڑتا اور مستحق کو تلاش کرنا پڑتا، آپ خود آ گئے، یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جو مدارس ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، جو واقعی زکوٰۃ کا ان کے پاس اپنا مصرف ہے، وہ اس کا استعمال صحیح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تحقیق کے بعد جو ادارے ہیں ان کو دینا چاہیے، دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ ہم تک پہنچ کے ہمارے اپنے مالوں کی زکوٰۃ یہ خود وصول کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک پہنچتے کسی طرح سے، ان تک پہنچ کے ان کو ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے، تو یہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو مدارس ہیں، مدارس کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، جیسا کہ بتایا گیا، دین کی اشاعت کا اور صدقہ اور خیرات کا اور زکوٰۃ کے دینے کا۔ تو مدارس یہ آپ کے مال کے مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے اوپر اپنا مال آپ خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعطنا سعادۃ الدارین وحسن الخاتمہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔